بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، مولانا صاحب نے جو باتیں کہی امن امان کے حوالے سے، بالکل ہم بھی ان کے ساتھ ہے، اور جو امن جرگہ یہاں پہ ہوا تھا، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس اعلامیے پہ سب کی کنسنسس سے جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں ہے، چاہے وہ ایوان میں ہے چاہے وہ ایوان سے باہر ہے، سب کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی، اور سب نے مشاورت کے ساتھ اس اعلامیے پہ دستخط کی تھی، اور سب کی دستخط اس پہ موجود ہے۔ اور ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ چونکہ ہماری حکومت ہے اس صوبے میں، اور امن امان کا جو مسئلہ ہے وہ سب اس صوبے کی تمام عوام کے لیے ہے، اکیلے کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، تو ہماری ایک سنجیدہ کوشش تھی، اور الحمدللہ ہم نے سب کو یہاں پہ اس اسمبلی ہال میں اس بڑے جرگے میں بلا کے ہر ایک کو سجیشن کے لیے ٹائم دیا، اور اس کے بعد مشترکہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ آج بھی وہی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ آج قائم ہے، اور آج اسپیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کمیٹی کو دوبارہ اس کی میٹنگ کو بلائیں گے۔ تو جو خدشات اور جو مولانا صاحب نے کہے، تو میں بھی ذرا اس پہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے سنجیدگی سے ان چیزوں پہ بات کرنی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اس صوبے کی عوام کے ساتھ کچھ اچھائی کرنی ہے، تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کر سب کو ایک پیج پہ لانا ہوگا، اور اس کی جو وجوہات ہے، جو جڑیں ہے، ان کو نکالنا ہوگا، ان کو ڈھونڈنا ہوگا، اور ان سب کو مد نظر رکھ کے پھر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 1979 میں ایک وار شروع ہو جاتی ہے، افغانستان اور روس چڑھائی کر دیتا ہے۔ اس جنگ میں چونکہ پاکستان فریق نہیں تھا، ہمسایہ تھا، لیکن اس کو نہ چاہتی ہوئی بھی اس وقت کی گورنمنٹ کو اس میں دھکیلا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت جس طرح قائد اعظم نے 1948 میں فرمایا تھا کہ قومی پالیسیاں یہ منتخب حکومت بنائیں گی، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ 1948 میں انہوں نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ بیمار تھا، اس کو ایک کراچی جو اس وقت کیپٹل تھا، جہاں پہ پوری پاکستان کی بڑی بڑی ہاسپٹلز تھی، ان سے روانہ کر کے ایک ایمبولنس میں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایمبولنس نہیں تھا، پھر راستے میں اس کو خراب کر کے اس میں تیل نہیں تھا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، زیارت بلوچستان میں اس کی شہادت ہوتی ہے، تو انہوں نے تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ملک کی پالیسیاں منتخب حکومت یا پارلیمنٹ بنائیں گی، اور جو فوج کا کام ہے وہ ان کا کام بارڈر پہ ملک کا دفاع کرنا ہے۔ یہی انہوں نے بات کہی تھی، اور وہ بات ان کا گناہ بن گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس طرح جب افغان وار شروع ہوا تو ہم بچے تھے، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اس وقت افغانستان کے لوگوں کو مجاہدین کہا گیا، اور پاکستان میں جتنی بھی لوگ افغان جہاد کے لیے جاتی تھی تو ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ جا کے اگر آپ وہاں پہ آپ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کو شہید کا درجہ ملے گا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، چونکہ یہ پالیسیاں منتخب حکومت نے اس وقت بھی نہیں بنائی تھی، کوئی اور بنا رہا تھا، تو پھر یکدم ان مجاہدین کو طالبان کہا گیا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، ان طالبان اور افغان مجاہدین کے لیے پوری دنیا سے ڈالرز اکٹھی کی گئی، پتہ نہیں وہ ڈالرز کہاں چلے گئی۔ جب تک ڈالرز ملتی رہی جناب اسپیکر صاحب، اس وقت تک
یہ جنگ جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے جہاد تھا، لیکن جب وہ ڈالر بند ہو گئی تو پھر یکدم پالیسی بدلی کہ یہ جتنے بھی افغانی ہے یہ سارے دہشت گرد ہے، ان کو دہشت گرد کہا گیا، مجاہدین کو بھی، اور جو انہوں نے طالبان بنائی ان کو بھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر ایک نئی اصطلاح چلی، وہ نئی اصطلاح یہ تھی کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے۔ تو جو گڈ طالبان تھے ان کو یہاں پہ آ کے بسایا گیا مختلف ادوار میں، ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، ان کو مجاہدین اور غازی کا رتبہ دیا گیا، اور جو ان کو پسند نہیں تھی ان کو بیڈ طالبان کہا گیا۔ تو یہ پالیسیاں کس کی تھی؟ یہ تو کسی بھی منتخب حکومت کی نہیں تھی، کسی بھی پارلیمنٹ کی پالیسی نہیں تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر آتے ہیں 2013 میں ہماری حکومت بنی۔ اس وقت بنی جب اس صوبے میں دہشت گردی کا راج تھا، اس صوبے میں دہشت گردی سے ہمارے معزز پارلیمنٹیرین شہید ہو چکی تھی۔ ہماری خیبر پختونخوا میں 50-60 ہزار لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح ہمارے لاکھوں بچے یتیم ہو چکے تھے، اس طرح ہزاروں ہماری خواتین بیوہ ہو چکی تھی، ہماری تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ معذور ہو چکے تھے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہمیں حکومت ملی، ہم نے کوشش کی، پالیسیاں بنائی کہ وہ دہشت گردی کیونکہ وہ پرائی جنگ تھی، ہماری جنگ نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنا جنگ بنایا اور ہم نے پاکستان کو میدانی جنگ بنایا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس میں کتنا نقصان ہمارا ہوا، بلینز آف ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا، اور ہمیں جو ملا وہ نمک میں آٹے کے برابر بھی نہیں ملا۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر 2018 میں خان صاحب کی حکومت آتی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً کوئی سینکڑوں ڈرون اٹیکس ہوتی ہے، کبھی مدرسوں پہ ہوتی ہے، کبھی مساجد پہ ہوتی ہے، کبھی گھروں پہ ہوتی ہے، کبھی اور کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئی، لیکن ان ڈرون اٹیکس کو ہم نے نہیں روکا۔ جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی اور جب 2022 میں ختم ہوئی تو 3.5 سال میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت کی پرائم منسٹر خان صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا۔ آج میں بھی اس کی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا حل آپریشن نہیں ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی کوئی 17-18 بڑی آپریشن ہو چکی ہے، تو تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، اور پچھلے سال ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے سال کوئی 1400-1500 بڑی آپریشن، چھوٹے آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ دہشت گردی مزید بڑھی، اور مزید ہمارا جو یہ پختون بیلٹ ہے یہ دہشت گردی کی زد میں آتا گیا اور جلتا رہا۔ بالکل ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہم بالکل صدقے دل سے ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے امن جرگہ بلایا، اور اس جرگے کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پختون اور اس صوبے کے جو لوگ ہیں یہ پرامن لوگ ہیں، یہ سلامتی چاہتی ہے، یہ امن چاہتی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خواتین کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے اس صوبے کو قصداً عمداً دہشت گردی کی لپیٹ میں مزید دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک منتخب حکومت ہے یہاں پہ 2/3 اکثریت سے، باوجود اس کی کہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن 2024 میں ہم سے ہماری پارٹی کا نام چھینا گیا، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا، ہماری لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا، ہماری جو بڑی بڑی لیڈر تھے جو ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ مقدمات بنے۔
خود میرے اوپر 16 مقدمات بنی، جن میں 3 دہشت گردی کی مقدمات تھی. یعنی ہمیں دہشت گرد بنایا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی ورکر کو، صرف اس لیے کہ اس صوبے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے امن چاہیے اور مجھے ملٹری آپریشن نہیں چاہیے، اور نہ ملٹری آپریشن اس صوبے کی امن کے لیے بہتر ہے. انہوں نے یہی کہا تھا. جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح ہماری جتنی بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرین بیٹی ہے، جو آج کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، پہلے ہم کہتی تھی کہ علماء فتوی دیتے ہیں، کوپر کی فتوی، آج انہوں نے وہی کام شروع کیا. آج ہماری لیڈروں کو ان کے اوپر فتوی داغی جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور عملی طور پہ انہوں نے کیا، کیونکہ میرے اوپر اگر 3 دہشت گردی کی پرچی 780 کاٹی گئی تھی، اور الحمدللہ ساری کیسز میں جیت گیا عدالت کے ذریعے. تو اس طرح اس ایوان میں جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے، یہ جو ممبر بیٹھے ہیں، ہر ایک کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ انہوں نے ڈالا. تو اس طرح کس طرح منائیں گے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہو، ایک ایسی پارٹی جس نے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لی ہو، ایک ایسی پارٹی جس نے آج تک مسلسل وہ زیر عتاب ہے، ان کے اوپر چاپی، ان کی بچوں کو اٹھایا گیا، ان کی گھروں کی چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا، ان کی خواتین کی تذلیل ہوئی. پاکستان میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے خواتین کی تذلیل نہیں کی، لیکن ان لوگوں نے کی. اور جناب اسپیکر صاحب، بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہماری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ یہ پاکستان بھی میرا ملک ہے، یہ فوج بھی میرا فوج ہے، یہ اداری بھی میری اداری ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، تو ابھی تک ہم نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا جس سے یہ تعصب یا اس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ تعصب کر رہی ہے یا یہ خدا نخواستہ اپنی ملک کے ساتھ کوئی غداری کر رہی ہے. میں اب آتا ہوں، پرسوں یہاں پہ ایک ڈرامہ ہوا. وہ ڈرامہ اس لیے ہوا کہ جناب اسپیکر صاحب، میں اسپیچ کے لیے کھڑا ہو گیا، سردار شاہ جہان صاحب نے فیلڈ مارشل کو مبارکباد دی. میں نے سردار شاہ جہان صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے تو میں بھی ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کری، اس میں آپ پی ٹی آئی والوں کو گالیاں دیں، اس میں آپ پی ٹی آئی والوں کو دھمکیاں دیں. تو میں نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا کہ میں اسیم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہر ہفتے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے اس طرح کی ایک اور پریس کانفرنس ہر ہفتے کرایا کرے، تاکہ جو ہماری پاپولرٹی ہے ہماری لیڈر کی، ہماری پارٹی کی، کہ اس کا گراف اور بھی زیادہ ہو جائے. اور ان کی پریس کانفرنس کا تو پوری پاکستان نے ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ کمنٹس باکس جہاں بھی وہ پریس کانفرنس شیئر کرتے ہیں، کمنٹس بلاک جو ہوتا ہے نا، کمنٹ سیکشن جو ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگوں کا غصہ یہ ہے کہ کمنٹس باکس میں اس کو میسیجز بھیجتے ہیں، اس کو مطلب ہے کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا، اس پہ ہمارے ایک موسوعہ جو تاریخ میں 78 سالہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر لے کے آتی ہے اور وہ یہاں پہ لہراتی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ملازم کی تصویر کبھی بھی کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی پارلیمنٹ میں لے کے آیا ہے آج تک؟ نہیں. اچھا، آپ لے کے آئے ہو تو ٹھیک ہے، لہراؤ، اسی سے تو آپ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہو کہ آپ کس کی ساتھ ہو، آج جمہوریت کے ساتھ ہو یا امریت کے ساتھ ہو. جناب اسپیکر صاحب، پھر میں گلہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے اکبر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ارشد ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی دادا بھی فیلڈ مارشل تھی، جو حقیقی فیلڈ مارشل تھی، جو 65 کی جنگ سب کو پتہ ہے کہ کتنی دن چلی، اور وہ فضائیہ جنگ نہیں تھی، وہ زمینی جنگ تھی،
اور خود مورچوں پہ جا کے لڑتے تھے، تو ان کو تصویر کو کیوں نہیں لے کے آیا؟ اچھا کل وہ اپنی ان کے نواسی بیٹے وہ ان کی تصویر کو لے کے آئیں گی؟ جناب اسپیکر صاحب، کل کوئی چیف سیکرٹری صاحب سے خوش ہوگا، کوئی کام اس کا ہو گیا ہوگا، وہ چیف سیکرٹری صاحب کی تصویر کو لے کے آئیں گی۔ پرسوں موصوفہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سیکرٹری ان کو گاڑی دے دیں گی تو اس کی تصویر کو لہرائیں گی۔ تو یہ کون سی روایت انہوں نے ڈالی؟ اچھا میں اپنی اپوزیشن لیڈر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اچھا کیا ہے؟ ہاں یہ جواب دے دے، اگر کہتے کہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں ایک سوال اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان کی انکوائری کرائی جائے کہ اس طرح کی تصاویر اگر کوئی لے کے آتا ہے تو کل کوئی پستول بھی لے کے آ سکتا ہے، کوئی ویپن بھی لے کے آ سکتا ہے، تو ان سے تو بالکل لازمی جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کس کی اجازت سے، آپ بیٹی یہاں پہ کس کے لیے ہو؟ یہ 1.4 کروڑ لوگوں کی منتخب اسمبلی ہے، یہاں پہ عام لوگ نہیں بیٹھتے، یہاں پہ تو کل کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور ہماری جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا۔ اگر یہ اقدام ٹھیک تھا تو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب بھی اس پہ بات کریں کہ ہاں ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تاکہ وہ خود بھی ایکسپوز ہو جائے اس سے۔ اور جناب اسپیکر صاحب یہ تو خود پہلے بھی ایکسپوز ہو چکی ہے۔ جب جناب اسپیکر صاحب، جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کے خلاف کو ہوا اور مشرف نے حکومت کو ٹیک اوور کیا، تو یہی سارے پارلیمنٹیرین جو یہاں پہ آج بیٹھے ہیں یہ پھر کہاں تھی؟ پھر مشرف کی قاپ لیگ میں سارے سینکڑوں کے حساب سے چلی گئی، اور یہ جو موجودہ آج بیٹھے یہ سارے مشرف قاپ لیگ کے ساتھ بیٹھی تھی اس وقت۔ تو نواز شریف تو ایک ہوشیار بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین تو میرے ویسے ہاتھ نہیں آنی، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے، ہم نواز شریف کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ نواز شریف کی تصویر لے کے آتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، شہباز شریف کے ساتھ کی تصویر لے کے آتی، مریم کی لے کے آتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی لیڈر ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، نواز شریف کو جب 1999 میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ میری پارٹی کے لوگ نہیں ہے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی دم پکڑ لی، اور انہیں احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاؤ تو یہ لوگ ساتھ ویسے آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو ان کو اس پہ بھی یقین، ان لوگوں پہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور پرسوں انہوں نے خود عملی مظاہرہ اس کا پیش کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہے ان کے سپیچ پہ آتا ہوں کہ انہوں نے سپیچ میں گالیاں دی۔ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیں گے، ہم دلیل کے ساتھ جواب دیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ملازم کسی پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ ان کو یہ حق حاصل ہے۔ انہوں نے اس نے اس آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے کہ میں سیاسی امور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھوں گا، کوئی انٹرفیرنس نہیں کروں گا۔ تو کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف وہ مسلسل پریس کانفرنس کرتے رہی، ان کو گالیاں دیتی رہی، ان کو دھمکیاں دیتی رہی؟ تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور یہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کس حیثیت سے کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ لیکن ہم گالیاں نہیں دیں گے ان کو، کیونکہ جس طرح تربیت ہوتی ہے وہ اسی طرح بات کرتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے پہلے کہا کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ سے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے عمران خان تک تھوڑی سی بات کروں گا۔ میں نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پالیسی بنانا، قومی پالیسی بنانا منتخب حکومت کا کام ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب فاطمہ جناح جنرل ایوب خان کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس ملک میں صدارتی نظام نہیں چلے گا، یہاں بھی جمہوریت چلے گا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟
فاطمہ جناب پہ غداری کی مقدمے لگی، فاطمہ جناب پہ انڈیا کی ایجنٹ کی فتوے لگی، ان پر دہشت گردی کی فتوے لگی۔ اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب ان لوگوں کی ہوتے ہوئے ہمارا ملک دو لخت ہوا، کیونکہ جن لوگوں نے جن کا مینڈیٹ تھا، جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اس کو حکومت نہیں دی گئی، تو ملک دو لخت ہوا۔ اس کے بعد بٹو صاحب اٹھے، انہوں نے ذرا اکڑ دکھائی، ان کو سمجھ آ گیا کہ فیصلے تو ہم نہیں کرتے، سارے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب پھر ان کو ایک ایسی مقدمے میں جیل میں ڈالا گیا اور پھر ان کو پھانسی دی گئی اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو جناب اسپیکر صاحب ان پہ بھی دہشت گردی کی، ان پہ بھی غداری کی، ان پہ بھی دوسرے ملکوں کے ایجنٹ کی فتوے لگی۔ اس طرح جناب اسپیکر صاحب پھر بے نظیر آ گئی، بے نظیر کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان پہ بھی یہ ساری فتوے لگی، یہ الزامات لگی۔ پھر اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب نواز شریف صاحب پہ بھی لگی۔ اس طرح جناب اسپیکر صاحب ہمارے جو ایٹمی قوت بنانے والا انسان تھا عبد القدیر خان، اس کو آئسولیٹ کیا گیا، اس پہ بھی غداری کی فتوی لگی، اس پہ بھی دوسرے ملکوں کے ایجنٹ کی فتوی لگی، اس پہ بھی دہشت گردی کی فتوی لگی، جنہوں نے آپ کی ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ایک ملک کو ایٹمی قوت بنایا اور پھر مجھے جو ہے ایجنٹ کہا گیا، مجھے غدار کہا گیا، مجھے دہشت گرد کہا گیا۔ اس کے بعد سمد اچکزئی کو دیکھ لے، اس کے علاوہ ہمارے خان عبدالولی خان، اس پہ بھی اس طرح غداری کی فتوی لگی، اس پہ بھی روسی ایجنٹ کی اور انڈیا ایجنٹ کی فتوی لگی، اس پہ بھی دہشت گردی کی فتوی لگی، الزامات لگی۔ اسی طرح جناب اسپیکر صاحب یہ انہونی بات نہیں ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے غداری کی فتوی، دہشت گرد کی فتوی، ان کے اوپر انہوں نے دوسرے ملکوں کے ایجنٹ کی فتوی نہیں لگائی۔ یہ تو چلا آ رہا ہے، ان کے مفاد میں جو ہوتا ہے وہ کرا لیتی ہے، اور ان کو سیکیورٹی تھریٹس قرار دیا گیا ان سب کو۔ تو جناب اسپیکر صاحب یہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر آپ یہ لوگ سمجھتی ہے کہ ہم نے اس جمہوریت کو رول بیک کروانا ہے یا اپنی مرضی کی لوگوں کو بٹھانا ہے جو ہماری صرف ہاں میں ہاں ملائی، جب ان کو ایک کال پہ جا کے اسمبلی میں وہی کچھ کہنا ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتی ہے، تو میرے خیال میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہی، لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹس قرار دے، لوگوں کو ایجنٹ کہی، لوگوں کو دہشت گرد کہی، لوگوں کو غدار کہی۔ جناب اسپیکر صاحب ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آ جائے یہاں پہ اپنے لوگوں کو بٹھائے، اس ساری چیزوں کو رول بیک کرے تو ہم بھی سکون کا سانس لے سکے اور عوام کو بھی ان کا یہ سیاہ چہرہ سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں اس ملک کی زمین ان کو چاہیے، اس ملک کی وسائل ان کو چاہیے، جس طرح مولانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہاں پہ معدنیات ہے، یہاں پہ جنگلات ہے، یہاں پہ ٹورزم ہے، یہاں پہ بہت سے وسائل ہے۔ تو یہ اگر اب ہڑپ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے قتل و غارت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اس خطے کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لانے کے لیے آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو آ جائے۔ ویسے آپ نے کون سا آئینی کام کیا ہے؟ آپ نے ویسی کون سی آئین پہ چلی ہے؟ آپ نے تو آئین کو بھی رونڈ ڈالا ہے، آپ نے تو قانون کی بھی رونڈ ڈالا ہے، 26ویں اور 27ویں ترمیم کرا کے آپ نے عدلیہ کو بھی، آزادی کو بھی سلب کیا، آپ نے جمہوریت کو بھی، ان کے اختیارات کو بھی ختم کیا، کم کیا۔ ابھی آپ صوبائی خود مختاری کی پیچھے لگی ہوئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس صوبے کی خود مختاری ملی تھی، تو اب یہ خود مختاری کو دوبارہ ریورس کر کے اس کو واپس فیڈرل میں بھیج دے۔ تو جناب اسپیکر صاحب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ قصداً آمدن یہ ہو رہا ہے، اس خطے کو دہشت گردی کی لپیٹ میں یہ بہانے ہے کہ ڈرون اٹیک ہوا، وہاں بھی دہشت گرد ہے، وہاں بھی ہے۔ ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی، ہمارے لیڈر نے نہیں کی، کبھی بھی
پاکستان تحریک انصاف کی رکن سے آپ نے دہشت گردی کی حمایت کی ایک لفظ بھی نہیں سنا ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ قتل وغارت نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے نام پہ صوبے کا امن خراب نہ ہو. تو یہی میری گزارشات تھی جناب اسپیکر صاحب. یہ سجاد صاحب نے ایک وہ بھیج دیا مجھے، ایک رقعہ بھیج دیا. یہ جو دوبیر ڈیم کا مسئلہ ہے اور جو سجاد اللہ صاحب نے اس پہ ابھی واک آؤٹ کیا، پھر ہم اس کے پاس چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو دوبیر ڈیم ہے اور اس پہ تقریباً 20-25 دن سے کام بند ہے، اور کام اس لیے بند ہے کہ ہمارے ساتھ وابڈا اور فیڈرل حکومت نے جو وعدے کی تھی کہ وہاں پہ ہم سڑکیں بنائیں گے، وہ سڑکیں نہیں بنا رہی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری چیف سیکرٹری صاحب اور ہماری کمشنر صاحب ہزارہ کی وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب، میں بذات خود چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی بات کروں گا، اور آپ کی وساطت سے بھی اگر بات چلی جائے کہ اگر وابڈا نے ان کے ساتھ معاہدے کی ہے تو کیوں اس کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے. تو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، میں خود بھی بات کروں گا اور آپ بھی بات کریں اس پہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. تھینک یو. بالکل.